رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا کہ اس غلام کے سر کے اوپر سامان رکھ دیتے ہیں. ایک صحابی آئے, انہوں نے سامان رکھا, دوسرے آئے, انہوں نے سامان رکھا. ایک انسان کتنا کو سامان اٹھا سکتا ہے؟ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے اوپر پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. کہا, اے سفینہ, تو آج کے بعد سفینہ ہی ہے, تو جہاز ہی ہے, تیرے اوپر جتنا بوجھ ڈالا جائے گا تو اٹھا لے گا. سیدنا سفینہ کہتے ہیں, اللہ کی قسم, جب رسول اللہ کی زبان سے میرا نام سفینہ ادا ہوا, پھر اس کے بعد جب سے زندہ ہوں, جتنی عمر پالی ہے, میرے اوپر 7 سے 8 اونٹ جو سامان اٹھاتے ہیں, اگر میرے اوپر لاد دیا جائے میں آسانی سے اٹھا لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات, اور یہی ہے وہ سیدنا سفینہ جن کا مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں. ایک جزیرے پہ پہنچے, ایک شیر غرانے لگا, دیکھ کے دھاڑنے لگا, تو انہوں نے شیر کو مخاطب ہو کے کہا, اے ابو الحارث, اے شیر, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں اور میرا نام سفینہ ہے. میں رسول اللہ کا غلام بھی ہوں, ان کا آزاد کردہ بھی ہوں, ان کا صحابی بھی ہوں. سیدنا سفینہ کہتے ہیں, وہ شیر بلی کی مانند, جس طرح بلی اپنے مالکوں سے پیار کرتی ہے اور دم ہلا کے اپنے جسم کو ان کے ساتھ مس کرتی ہے, شیر نے یہ الفاظ سنے تھے, ادب سے سر کو جھکاتا ہوا میرے قریب آیا اور اپنی دم کو, جس طرح پیار اور محبت کے اندر جو پالتو جانور ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کے ساتھ مس ہوتے ہیں, اٹیچ ہوتے ہیں اور اپنے مالک کو چھوتے ہیں, وہ شیر, جنگل کا درندہ, جنگل کا جانور میرے ساتھ اس طرح پیار کرنے لگا اور پھر میرے آگے آگے چلنے لگا, گویا میری حفاظت کر رہا ہو. اور جب تک میں اس جزیرے پہ موجود رہا میری حفاظت کرتا رہا. جب میں نے جزیرے کو پار کیا تو مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ جیسے مجھے الوداع کہہ رہا ہے. اور میرے بھائیوں, رسول اللہ کے غلاموں